السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ابھی ایک نیوز دیکھ رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ 28 اکتوبر کو ہندوستان میں چاند گرہن کا واقعہ پیش آنے والا ہے، یعنی کہ 28 اکتوبر کی رات کو ہندوستان میں چاند گرہن ہوگا۔ تو سوچا اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں کہ چاند گرہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے واقعات پیش آتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ ایسی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقلیں حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک ہے چاند گرہن، کہ چاند اور سورج کو روشنی دینے والا اللہ ہے، تو وہ چاہے تو اس کی روشنی کو چھین بھی لے۔ تو چاند گرہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی کا چھین جانا، کہ چاند تو نکلا ہوگا بظاہر لیکن اس کی روشنی موجود نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو کسی انسان کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ اور بعض لوگ معاشرے میں یہ چیزیں پھیلاتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہو تو گھر میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً حاملہ عورتیں یہ کام نہ کرے، اس سے ان کے بچے پر یہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کے واقعات پیش آتے، چاند گرہن ہوتا یا سورج گرہن ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ تو یہاں یہ ایک بات یاد رکھے کہ چاند گرہن جس کو خسوف کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی نماز سکھائی ہے، جسے صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ اور جو سورج گرہن ہوتا ہے اسے صلاۃ الکسوف کاف کے ساتھ صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، اور چاند گرہن کی نماز کو صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، کہ جامع مسجد کا امام نماز پڑھائے گا اور پیچھے سارے مقتدی نماز پڑھیں گے۔ لیکن چاند گرہن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں انفرادی طور پر اکیلے پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ اس کی نیت ہم یہی کریں گے کہ ہم 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الخسوف یعنی خسوف کی نماز خسوف کی نیت کر رہے ہیں واسطے اللہ کے۔ اس کے بعد 2 رکعت جو ہم عام طور پر نفل پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے، تاکہ یہ جو بلا آئی ہے وہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے۔ تو بس صلاۃ الخسوف سورج گرہن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ہم تک پہنچی ہے وہ یہی کہ اگر اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، نوافل کی پابندی کرے، استغفار کی کثرت کرے، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس سے لوگوں کے اوپر یہ اثرات پڑتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہے، گھروں کے اندر یہ نحوست آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اغلاط العوام میں سے ہے، ہمیں ان تمام چیزوں پر بالکل بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقی معلومات حاصل ہو سکے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔